مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزیب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ وہ بتاؤ. میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ, میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی. تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی. میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے, تو اگر یہ بات درست ہے, یہ آن دی ریکارڈ ہے, یہ میں نے شاہزیب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی. تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP, اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو جب انہوں نے کہا جی کہ سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں, تو ہم نے تو اب پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے, تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے, آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں, تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے. تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا, مجھے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے نہ آپ جواب دیا کریں. تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں, آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے. اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا, یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے, اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے. اگر سچ بول دیں تو غدار, سچ نہ بولے تو محب وطن. تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں, کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے. اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا, تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار. تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں. اور میں میر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہونے والی بات, یہ بہت سے لوگ اسی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے, اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے. سیدھی بات ہے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی. اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے, آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں, اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس. یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے. عالمی اردو کانفرنس, میں کراچی آرٹس کونسل کو, احمد شاہ صاحب کو, ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ. لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں, 251, اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے. اور آرٹیکل 251 کی جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں, اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشیل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشیل زبان کے طور پہ قبول کریں گے. تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ آرٹیکل 251 کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں. سپریم کورٹ نے کہا, ایشور نعید صاحبہ اور نور الہدا شاہ صاحبہ, سپریم کورٹ کا 2015 کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے, خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی. آپ پاکستان کے آئین کے
आर्टिकल 251 की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप इंसानी हुकूक की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप जमहूरी इक़दार की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आपके तमाम मसाइल का हल 1973 के आइन में है, जो इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद मुतफिका दस्तावेज है। इसके बाद कोई किसी आइन पर आप कभी इत्तेफाक नहीं कर सकेंगे, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। तो इस आइन में जो लिख दिया गया है उस पर आप अमल दरामद करें। यहां पर जो नौजवान बैठे हैं इनका मुस्तकबिल जो है ये भी महफूज हो जाएगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। अगर आपके जजों ने, जर्नैलों ने, जर्नलिस्टों ने, पार्लियामेंट ने अगर इस आइन की पाबंदी नहीं करनी तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता।